السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد بعدد کل ذکر الفاظ الفمر۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یا رب اتنا درود و سلام بھیج، اتنا درود و سلام بھیج جتنا تیرے پاک خزانوں میں لکھا ہوا ہے۔ یا رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرما کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں فرمایا اس کے اوپر چل سکیں اور جتنا حکم ہمیں ملا ہے اس کو پورا کر سکیں۔ یا رب العالمین تو ہمارا مددگار بن جا میرے مالک۔ تو نے اپنے محبوب سے وعدہ فرمایا تھا کہ تمہاری امت کو تنہا نہ چھوڑوں گا، تو یا رب ہم اس فتنوں کے دور میں تنہا نہ چھوڑ اور ہماری مدد فرما، اور یا رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا جھنڈا بلند کریں اور پیارے پیارے علیہ الصلوۃ والسلام پہ 24 گھنٹے درود و سلام پڑھتے رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو آپ پیارے پیارے علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ ہر چیز اپنے رب کریم سے مانگا کرو۔ بالکل ایسے ہی ہے، حقیقت ہے، لیکن وہ طریقہ صحابہ کرام کا اپنائیں کہ بارشیں نہیں ہو رہی مدینہ میں، تو آپ پیارے پیارے علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائیں۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تو ابھی ہاتھ اٹھے تو بارش آنا شروع ہو گئی۔ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ پھر دوسرے جمعے میں پھر آ کے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ بارشیں بہت ہو گئی، مدینہ میں بہت پانی ہو گیا، تو دعا فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی ہاتھ اٹھایا اور جدھر جدھر ہاتھ اٹھاتے گئے ادھر ادھر سے بادل دور نکلتے گئے۔ تو جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے، اور جو کچھ بھی ملنا ہے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملنا ہے، تو وسیلہ لازم ڈالا کریں۔ ایسے ہی ہے کہ جس سے ہم اپنے باپ کو بھول جائیں اور دادا کو یاد رکھیں اور کہیں جی یہ اسی کی اولاد ہے، تو ہمیں بھی اپنے دادا سے رابطہ کرنا چاہیے۔ باپ کو بیچ میں بھول جائیں تو وہ نہ باپ کو اچھا لگے گا نہ دادا کو اچھا لگے گا۔ اس سے بھی ہلکی مثال یہ ہے کہ کسی دوست کے ساتھ ہم کسی تیسرے دوست کے پاس جائیں اور اس کے بعد پہلے دوست کو بھول جائیں اور دوسرے کو یاد رکھیں، تو نہ پہلے کو اچھا لگے گا نہ دوسرے کو اچھا لگے گا۔ تو اسی طرح سے مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعارف کرایا ہے اپنے رب کریم کا، رب کو نہ بھولیں، ایمان رب پہ رکھیں اور وسیلہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈال کے مانگیں، تو انشاءاللہ آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جو پیارے پیارے علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے۔ تو محبت کریں، جتنی نبی کی سے محبت ہوگی اتنے آپ کے درجات بلند ہوں گے، اتنا کرم اور رحم اور فضل ہوگا، اتنے ہی معافی ہو جائے گی۔ بے شمار واقعہ ہیں ہمیں ملتے ہیں۔ تو بس پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں، محبت کا نام ہی دین ہے۔ تو جو میں آج نسخہ لے کے حاضر ہوں وہ ہے شنگرف کا۔ شنگرف کے لیے ایک آپ کو مخ لینی ہے، بڑے کی لے لیں چھوٹے کی لے لیں، بڑی مخ ہونی چاہیے۔ میں آپ نے 2 تولے شنگرف ڈال لیں۔ مخ کچی ہو، پکی ہوئی نہیں ہو، کچی مخ ہو، اسے گوشت سارا اتار لیں چھری کے ساتھ، اور اس کے اندر کسی صاف سلائی سے تھوڑا سوراخ کریں اور شنگرف پیس کے اس کے اندر ڈال دیں اور اوپر اس کے تھوڑا سا آٹا لگا دیں، اور اس کے بعد پھر جو سلور پیپر ہوتا ہے وہ پیپر سے اس کو اچھی طرح لپیٹ دیں، چاروں طرف سے یوں لپیٹ دیں بالکل۔ اس کے بعد پھر آپ نے لوہے کی تار لے لیں، وہ اس کے اوپر ایسے لپیٹے جیسے ہم گول گول بال کے اوپر ٹیپ لپیٹتے ہیں، چاروں طرف لپیٹ کے تار۔ پھر آپ نے 2 پیڑے آٹے کی جتنا لینا ہے اور اس کو اچھی طرح گوندھ کے، جیسے جتنی روٹی بننے کے قابل ہو جاتا آٹا، ایسے جب ہو جائے تو اس کے اوپر چاروں طرف لگا دیں۔ چاروں طرف لگانے کے بعد تو 10 کلو اوپلوں کی آگ دے دیں، گڑا نکال کے اس کے اندر اس کو پہلے نیچے سارے اوپلے رکھ دیں، اس کے اوپر ٹین کا ڈبہ رکھ کے اور اس کو ڈھک کے 2 3 4 اوپلے اوپر ڈال کے آگ لگا دیں۔ تو ساری رات یہ آگ لگی رہے گی، اور یہ صبح پھر آپ کو جب برآمد ہوگا تو ہڈی بھی کشتہ ہو جائے گی اور شنگرف بہترین قسم کا شنگرف کشتہ تیار ہو جائے گا۔ اور آپ نے اس کو بڑے صاف طریقے سے اس کو نکالیں باہر، اور اس کو مخ کے سمیت اس کو کھرل کر لیں، آپ باریک کھرل کر لیں، اور اس کے بعد یہ اشیاء ہے یہ اس میں ڈالیں اور پھر اس کو گرائنڈ کر لیں۔ گرائنڈ کرنے کے بعد اس کو آپ
چاہے تو آپ اس کے کیپسول بھر لیں، چاہے آپ اس کی گولیاں بنا لیں، چنے کے دانے برابر اس کی گولی بنائیں اور دودھ کا استعمال کریں اور ساتھ گھی کا استعمال کریں تو انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی۔ قوت طبع بہترین نسخہ ہے، یہ بنائیں شنگرف، تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، شفا دے، خیر فرمائے، رحمت فرمائے اور فضل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔